السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ چیزیں اللہ کے گھروں میں ہیں، جن گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان میں اس کے نام کو بلند کیا جائے، اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف صبح و شام بیان کی جائے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 36 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور بفضل اللہ باذن اللہ بتوفیق اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آیت نمبر 36 سورۃ النور۔ محترم سامعین کرام، ابھی کل کے درس کے اوپر آپ غور و فکر کیجئے۔ کل جو درس آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا آیت نمبر 35، اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو بھی نور ہے، جو بھی روشنی ہے، جو بھی ہدایت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا کلام قرآن کریم نازل ہوا ہے، جو دین اسلام نازل ہوا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ اور جس آدمی کے، جس مومن کے دل کے اندر اس بات کی چاہت ہو اور طلب ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو حاصل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور سے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ سامعین اکرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا ہے کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا فرما دیتا ہے، جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بصیرت عطا فرما دیتا ہے، جو آدمی اس بات کے لیے بالکل ہر وقت تیار ہو کہ اس کے پاس اللہ کا کلام آئے اور وہ اپنے سر کو جھکا لے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اور ایسی ہدایت اور نور کا ٹھکانہ ایسی مسجدیں ہیں اذن اللہ ان ترفع، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے۔ سامعین اکرام، یہاں پر اللہ کا یہ فرمان کہ فی بیوت اذن اللہ، اور ان گھروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کے نام کو بلند کیا جائے۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہ لیا ہے کہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت برستی رہتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ کا نور حاصل کرنا ہو، ہدایت کا رستہ پانا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو طلب کرنے کی اگر اس کے اندر چاہت ہو، وہ اگر دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے خیر و بھلائی کو اور برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتا ہو، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی گھروں کے اندر یعنی مسجدوں کے اندر آنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے بندے بھی رہتے ہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور نور بھی انسان کو آسانی سے مل جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد کو تعمیر کیا جائے، مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو بجا لاتے ہوئے مسجدوں کو آباد کیا جائے، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، معطر رکھا جائے، مسجدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا جائے، اور ان تمام کاموں سے مسجدوں کو پاک رکھا جائے جن کاموں کے لیے مسجد کو نہیں بنایا گیا ہے، جن کاموں کے لیے مسجد کو نہیں بنایا گیا ہے ان کاموں سے مسجد کو بالکل پاک رکھا جائے۔ یہ ایک مستقل باب ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کے اوپر الحمدللہ بہت ساری کتابیں ہیں اور جس پر علماء کرام کے بہت سارے بیانات ہیں، لیکن چونکہ یہ آیت کریمہ یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ہم نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، لہذا اس سلسلے میں مختصر سی باتیں سب سے پہلے سن لیجئے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وہ گھریں ہیں، وہ گھر ہیں اللہ کے، جس کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہاں اس گھر کو آباد کیا جائے، اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی صبح و شام بیان کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد یہ اسلامی سماج و معاشرے کے لیے بہت اہم چیز ہے، اور مسجد کی تعمیر اور مسجد کی آباد کاری اتنا بڑا اور زبردست عمل ہے کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ارشادات بیان فرمائے ہیں، جس میں سے پہلا ارشاد صحیح البخاری کتاب الصلاح باب من بنا مسجدا حدیث نمبر 450 اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یعنی جو آدمی مسجد کو بناتا ہے یہ سوچ کر کے، یہ نیت کر کے، یہ ارادہ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اس کو حاصل ہو جائے، تو اس کے اس نیت کے ساتھ اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ یہ مسجد کی تعمیر کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، جس کو آپ نے برابر سنا ہوگا۔ سامعین کرام، ایک اور مسجد ہے، ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ابن ماجہ ابواب المساجد والجماعات حدیث نمبر 735 پہ روایت کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا یذکر فیہ اسم اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یعنی جو آدمی یہ سوچ کر کے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تو اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ دیکھیں، دو طرح کی باتیں آئی ہیں، دونوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ ابھی حدیث کو تو ویسے ہی کوئی بھی بیان کر دے گا کہ جو اللہ کا گھر بنائے گا جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائے گا، لیکن یہ جو دو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان دو حدیثوں میں جو گہرائی ہے وہ یہی ہے، اور انہی جگہ پر ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائے گا جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گھر دے گا، اور دوسری مسجد میں کیا ہے، دوسری حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس نیت سے مسجد بنائے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سنن نبی داؤد کتاب الصلاح باب اتخاذ المساجد فی الدور حدیث نمبر 455، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء الدور فی المساجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، کس بات کا حکم دیا ہے؟ اس بات کا حکم دیا ہے کہ محلوں میں، آبادیوں میں، کالونیوں میں مسجد بنایا جائے، اور مسجد بنا کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے بلکہ اس کو پاک صاف رکھا جائے اور اس کو معطر اور خوشبودار رکھا جائے۔ یہ تین حدیثوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو سب سے پہلے مسجد کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ مسجد کی تعمیر کا جو ارادہ ہو، یا مسجد کی آبادی کا جو ارادہ ہو، یا مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کا جو ارادہ ہو، یا مسجد میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم دینے کا جو ارادہ ہو، اس کے پیچھے جو انٹینشن ہونا چاہیے وہ بس یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، بس یہی انٹینشن ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اس مسجد کو ہر طرح کی غلاظت سے پاک رکھیں گے، ظاہری غلاظت نہیں، شرک و کفر کی غلاظت سے بھی پاک رکھیں گے۔ اس مسجد کو اللہ کا گھر سمجھیں گے، اس مسجد کو یہ نہیں سمجھے کہ یہ میری وراثت ہے، ہمارا باپ، ہمارا دادا، ہمارا فلاں، یہ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے صفائی اور ستھرائی میں آتا ہے۔ اگر اس کے اپوزٹ کوئی یہ سمجھے کہ اس مسجد کے اندر شرک و کفر کیا جائے، کوئی یہ سوچے کہ اس مسجد کے اندر جو ہے ہمارا ہی راج چلنا چاہیے، اس مسجد کے اندر ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، یہ تمام چیزیں غلاظت ہے اور گندگی ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ان طریقوں سے اگر کوئی آدمی پاک صاف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مسجد کی آباد کاری اور تعمیر پر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ گھر دے گا۔ دیکھیے یہاں پر ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد کو چونا گچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا،
چونا گچ کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو سجانا سنوارنا. ابھی بہت ساری جگہوں پر مسجدیں بنتی ہیں, اس کو لوگ بے انتہا سجاتے ہیں, بے انتہا سنوارتے ہیں. مسجد کے اندر آپ گھس جائیے گا تو لگے گا کہ مسجد میں آ گئے کہ پتہ نہیں کون سے ملک میں آ گئے ہیں. ایسی ایسی مسجدیں لوگوں نے بنایا, ہمارے ملک میں بنایا ہوا ہے. اس حدیث کا مطلب مفسرین اور شارحین اور محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو اس طرح سے سجایا اور سنوارا نہ جائے جس طرح سے یہود و نصارہ سنوارتے ہیں. یہود و نصارہ جس طریقے سے مسجدوں کو سنوارتے ہیں اس طرح سے نہ سنوارا جائے, کیونکہ اس طرح سے مسجدوں کو سنوارنا بھی مسجدوں کو غلیظ کرنا ہے. دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاح کے اندر روایت کیا ہے. حدیث کے راوی ہے بریدہ رضی اللہ عنہ. بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مسجد میں اس کا اونٹ گم ہو گیا, اس کا اونٹ گمے گیا. تو اس آدمی نے اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے گمشدہ اونٹ کے بارے میں مجھ کو خبر دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وجدتا, تو اپنا اونٹ نہ پائے. انما بنیت المساجد لما بنیت لہو, مسجد کو اسی کام کے لیے یوز کیا جائے جس کام کے لیے مسجد کو بنایا گیا ہے, دوسرے کاموں کے لیے یوز نہیں کیا جائے. مسجد کو دوسرے کاموں کے لیے یوز نہیں کیا جائے, کیونکہ جس چیز کے لیے مسجد کو بنایا گیا ہے وہ چیز مسجد کے اندر پاکی صفائی ستھرائی اور معطر کرنا ہے. اور جن چیزوں کے لیے مسجد کو نہیں بنایا گیا اگر وہ کام مسجد میں کیا گیا تو وہی غلاظت ہے. سامعین کرام, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ, اللہ کے گھر ہیں, اللہ کے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس میں اس گھر کو آباد کیا جائے. یہ اللہ کا گھر سے مراد مسجد ہے, اور اللہ کا گھر سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہوتا ہو. لیکن یہاں پر خصوصیت کے ساتھ محدثین اور شارحین نے مسجد ہی لیا ہے کہ اللہ کے گھر ہیں جس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کے نام کو بلند کیا جائے. ایک آدمی مسجد میں کاروبار کرتا ہے, شرعی اعتبار سے یہ بالکل ناجائز ہے. ایک آدمی مسجد میں گمشدہ چیز کو تلاش کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بارے میں کہو کہ تیری چیز تجھ کو نہ ملے. کوئی مسجد میں اگر آ کر کے تجارت کرے, کہہ دو کہ تیرے تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نفع نہ دے. مسجد کے اندر ضرورت کے حساب سے گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن مسجد کے اندر اس قدر شور شرابہ جس سے لوگوں کو تشویش ہونا شروع ہو جائے, شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ, یہ اللہ کے گھر ہیں. ان ترفع, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کیا جائے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے, اور وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, اور مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے. تسبیح پڑھیے, تحلیل پڑھیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, لوگوں کو تعلیم دیجیے, لوگوں کی رہنمائی کیجیے. مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنانے کا حکم دیا ہے, اور ایسے ہی لوگوں کو ہدایت کا نور ملنے والا ہے, ایسے ہی لوگوں کو بصیرت ملنے والی ہے. وگرنہ بڑی بڑی مسجد بنا کر کے وہاں پر منمانا کام کرنا, ہر وہ کام کرنا جو شریعت کے خلاف ہے, ایسی مسجدوں کے اندر اگر کوئی بصیرت حاصل کرنا چاہے گا تو نہیں مل پائے گا. حالانکہ اس میں مسجد کی غلطی نہیں ہے, اس میں غلطی ہے بنانے والوں کی. مسجد غلطی ہے مسجد کو آباد کرنے والوں کی. اسی لیے اللہ نے یہاں پر حکم دیا کہ گھر ہے اللہ کے جس کے بارے میں اللہ نے اجازت دیا ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, صبح و شام مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی, تسبیح اور تحلیل بیان کیا جائے. سامعین کرام, میں جو آیت کریمہ ہے اس کے تعلق سے جو بھی باتیں ہم نے بیان کی ہے, ابھی کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.